अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं मुजीब रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भरपूर सियासी जलसे तो कर रहे हैं, लेकिन फ़ाइनल कॉल देने से इज्तनाब कर रहे हैं। इस दौरान वो असम्बली में वापसी की मशरूत बातें भी कर रहे हैं और नून लीग उन्हें असम्बली में वेलकम करने को भी तैयार है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत अहम तकर्री पर कंसेंसस पैदा करने की तजवीज़ भी दे रहे हैं। क्या ये सब कुछ किसी बड़ी सियासी पेशरफ का नतीजा है? ये सवाल आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे, लेकिन उससे पहले ऑडियो लीक्स का मामला एक ख़बर बना हुआ है और मुबैना तौर पर PM हाउस में होने वाले इजलास की ऑडियो लीक्स ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। सवालात उठ रहे हैं कि कौन है कि जिसने ये ऑडियो रिकॉर्ड की है और क्या अब PM हाउस भी महफूज नहीं, क्योंकि PM हाउस में सियासी मामलात के अलावा सिक्योरिटी और ख़ारजा उमूर से मुतालिक भी बहुत अहम गुफ्तगू होती है। सियासी क़यादत की बातचीत को कौन किस कानून के तहत और कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, ये वो तमाम सवालात हैं जिस पर मैं अपने पैनल का कमेंट चाहूँगी। शामी साहब, बड़ी सियासी पेशरफ से मुतालिक आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले इन ऑडियो लीक्स पर आपका कमेंट चाहती हूँ मैं। इसकी टाइमिंग्स को आप किस तरह से देख रहे हैं और इसका मकसद, अहमियत क्या है? देखिए, अभी तक जो ऑडियो लीक हुई है उसमें तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका किरदार जो है बड़ा साफ सुथरा नज़र आया है कि वो कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक काम करने की तलकीन कर रहे हैं और कह रहे हैं। और ये जो फिर वजाहत भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से जारी की गई कि भारत से जो मशीनरी दरामद की जाती थी उसको रोका गया इमरान खान की हुकूमत में। पहले इजाज़त थी इस बात की, तो फिर जब यानी 5 अगस्त का इक़दाम किया मोदी साहब ने और यानी उसको मर्ज कर लिया कश्मीर को, तो फिर भारत से हर किस्म की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई। तो अब ये जो प्लांट है मुबैना तौर पर इसका कुछ हिस्सा दरामद हो चुका था और कुछ नहीं हुआ था। अब उसमें ज़ाहिर बहस मामला ये था कि ये दरामद किया जा सकता है, इसकी इजाज़त दे दी जाए या ना दी जाए। तो हुकूमत ने इसकी इजाज़त नहीं दी और फिर ये बताया गया है कि जो दरख्वास्त गुजार था उसने चाइना से फिर मशीनरी इंपोर्ट की और अपना प्लांट हम इन मामलात में नहीं उलझेंगे, लेकिन असल में बात ये नहीं है। मुद्दा यही है कि कौन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं इन चीजों को। देखिए, जो अमेरिका में तो जो प्रेसिडेंट है उसकी पूरी गुफ्तगू जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और ये एक बाकायदा सरकारी तौर पर। अच्छा। और वो यानी जो भी प्रेसिडेंट है उसको मालूम होता है कि गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन लीक हो सकता है। हर लम्हे जो है उसकी खबर, उसकी वो रिपोर्टिंग होती है और वो रिकॉर्ड होती है। जो वाटरगेट स्कैंडल था वो ये था कि निक्सन पर जब एतराज हुआ और इल्जाम लगा तो वो टेप नहीं पेश कर रहे थे। जब टेप्स, क्योंकि चीजें तो रिकॉर्ड हो चुकी थी, जब टेप्स से उनका भांडा पर फोड़ा। मगर पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत नहीं है। पाकिस्तान में यानी ऑफिशियली वजीर आज़म हाउस में जो मीटिंग्स होती हैं, जो गुफ्तगू होती है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और इसका मतलब ये कोई खुफिया एजेंसी है या खुफिया लोग हैं जो इसको यानी चुपके चुपके रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब अगर ऐसी सूरत हाल है तो इससे तो पाकिस्तान के बड़े यानी गंभीर मसाइल पैदा होंगे। कि इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो डिस्कशन है वो महफूज नहीं है। उसमें सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उसमें दफा के मसाइल हैं, उसमें बड़े हसास मौजूआत हैं, वो भी हमारे दुश्मनों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इससे कतई नजर के उसमें किसी ने क्या कहा है या नहीं कहा, इसकी आला सतही फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, इसका सुराग लगाया जाना चाहिए और इसके जिम्मेदार जो हैं वो बेनकाब होने चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इसमें कोई रू रायत नहीं है। और एक बात मैं आपको ये अर्ज करूं कि हमारे जो जनरल ज़ियाउल हक थे उनके दौर में रिकॉर्डिंग का एहतमाम होता था, अलबत्ता बाकायदा प्रेसिडेंट की सारी जो मीटिंग्स होती थी उनको रिकॉर्ड किया जाता था। अच्छा। तो जब हुकूमत ख़त्म हुई, बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत आई, तो हमारे इजाज़ुल हक साहब जो थे उन्होंने घबरा कर या पता नहीं उनको क्या यानी वहम हुआ या किसी ने कोई धमकाया, वो उन्होंने रिकॉर्ड तलफ कर दिया और वो बहुत कीमती ज़ख़ीरा होता पाकिस्तान की तारीख होता तो। और लेकिन इससे अलावा मैंने नहीं देखा कि कोई बाकायदा जो रिकॉर्डिंग हो रही हो।
تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, بالکل اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل. اس سے تو بڑی ہماری سیکورٹی کے بڑے شدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اس کا جواب ہر قیمت پر ہمیں ملنا چاہیے. بالکل, بہت بڑا سوال ہے جو ابھی تک جواب چل رہا ہے, لیکن سیاسی پیش رفت سے بھی متعلق میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے پس پردہ کچھ چل رہا ہے؟ خان صاحب نے کل بھی جلسہ کیا, آج بھی کیا, لیکن کال دینے سے اجتناب کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, میں نے تو سنا ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, ایک صاحب کہہ رہے ہیں 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. یعنی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, رابطے جاری ہیں, اور خان صاحب کے رویے سے اس کا اندازہ بھی ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے ایک مشاورتی اپنی کمیٹی بنائی ہے, مجلس مشاورت بنائی ہے حامد خان صاحب کی قیادت, ایڈوائزری کونسل. جو اب وہ ایڈوائزری کونسل جو ہے اس میں سارے لوگ جو شامل ہیں وہ وہی ہیں جو ان کے پرانے رفقا ہیں. یعنی 2011 کے جلسے سے پہلے وہ پی ٹی آئی میں شریک ہو چکے تھے, جو اقتدار آنے کے بعد دور ہو گئے. اس میں نجیب ہارون ہیں, وہ تو باقاعدہ رکن قومی اسمبلی کے. اس میں یعقوب طاہر ہیں, یعقوب طاہر اظہر, یہاں لاہور کے ہمارے بڑے بزنس مین ہیں. اور اسی طریقے سے وہ ہمارے جو بختیار قصوری صاحب بھی ہیں, اور ارشد داد صاحب ہیں, پھر تسنیم نورانی صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے صاف ستھرے سمجھے جاتے ہیں, بڑے ضابطے قاعدے کے پابند سمجھے جاتے ہیں, اور خان صاحب کے ساتھ شریک ہوئے تھے ابتدا میں وہ تبدیلی لانے کے لیے جس کا خواب انہوں نے دکھایا تھا. تو اب یہ جو مجلس مشاورت انہوں نے قائم کی ہے, اس کا یہ تو ابھی تو کوئی اس کی ٹرمز آف ریفرنس سامنے نہیں آئے. یہ نہیں معلوم ہے کہ مجلس مشاورت کرے گی کیا. وہ سفارشات دے گی, مشورے دے گی, کیسے رہے گی, اہم قومی ایشوز پر ہفتہ وار ملے گی, 2 ہفتے میں ملے گی, اس کی سفارشات کا کیا ہوگا. لیکن خان صاحب نے یہ ایک میسج دے دیا ہے کہ پرانے لوگوں کو وہ یعنی لا رہے ہیں, جھاڑ پونچھ کر کے ان کو کوئی ایکٹیو کر رہے ہیں. اچھا, تو اس سے تو ایک خوشگوار میسج ملتا ہے کہ وہ تبدیلی کا کوئی پیغام دے رہے ہیں. وہ ان کے ارد گرد جو اپرچونسٹ ہیں اور جو ارد گرد جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں وہ ان سے وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں. تو یہ ایک میسج ہے, پارٹی میں بھی ایک میسج ہے, اور پارٹی میں بھی میسج ہے, اور پارٹی کے باہر بھی میسج ہے. اب اس کو کوئی کیسے ریسیو کرے گا یہ بات کی بات ہے. یعنی اب یہ ہم مان سکتے ہیں کہ خان صاحب کو اچھے مشورے ملیں گے ارد گرد سے. لیکن سلمان صاحب, ایک تو میں نے آڈیو لیکس کی بات کی ہے, اس پر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد نون لیگ بھی ایک تحقیقات کی طرف آ رہی ہے, اور فواد چودھری صاحب نے بھی اس پر کہا ہے کہ یہ تو ایک سائبر سیکیورٹی کے حالات بتا رہا ہے ہمارے ملک میں. دیکھیں مریم, میرے خیال میں اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو پاکستانی پرائم منسٹر ایک بڑا کامیاب وزٹ اپنا امریکہ سے کر کے واپس آ رہے تھے, اور تاثر یہ تھا کہ اس وزٹ کے پاکستان کے اندر جو سیلاب زدہ صورتحال ہے اس میں جو عالمی قوتیں ہیں, عالمی ادارے ہیں, وہ ایک پازیٹیو پاکستان کے اندر میسج تھا کہ وہ تعاون کریں گے. اور دوسری بات, پاکستان کے اندر جو سیاسی محاذرائی اور خاص طور پہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ کچھ اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں, اور دیکھیں اکتوبر کہہ لیں, اگلے چند ہفتوں کے اندر کوئی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں جس کی ابھی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اگر ایک قدم پیچھے رکھا ہے, تو میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ کچھ پس پردہ کچھ ہو رہا ہے. اور اس لیے کہ آج سے اگر 3-4 روز پہلے تک تو وہ کال کی بات کر رہے تھے اور اسلام آباد چڑھائی کی بات کر رہے تھے, پھر پاکستان کے بڑے اداروں کے ذمہ داران نے بڑی پازیٹیو سائنس دیے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بالآخر آپ کو پارلیمنٹ کے اندر ہی پارلیمنٹ کی اہمیت کی بات کی ہے, سیاسی استحکام کی بات کی ہے. تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ہی پارٹی ٹارگٹ ہوئی ہے. دیکھیں اس میں شریف فیملی ٹارگٹ ہوئی ہے, حکومتی وزراء ٹارگٹ ہوئے ہیں. کچھ روز پہلے ان کے شوکت ترین صاحب ان کی ایک آڈیو آئی تھی, میرا خیال یہ تو کسی طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیلنس ہو گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بات کی گئی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر کی گفتگو, تو یہاں تک تو بیان آ چکا ہے کہ جی ہم اس کی تحقیقات کرائیں گے. بھائی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی اسی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہوتا ہے. تو بات یہ کہ یہ صرف حکومت کا نہیں, یہ پاکستان کے حساس اداروں کی ذمہ داری بھی ہے کہ یہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں آج تو یہ بات آپ کے پولیٹیشنز تک محدود ہے, آپ کے حکمرانوں تک محدود ہے, کل کو کچھ اور ہوگا.
बात ये कि इस सारी सूरत हाल का यकीनन पूरी तरह से तहकीकात होनी चाहिए, कौन किस सतह पे मुलव्वस है, किसके क्या हुए, क्या सियासी मकासद है, ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात अभी जो की जा रही थी जो सियासी महाज के अंदर, ये वाकईतन एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। मैंने आपको याद है कि जब पहले दिन हामिद खान साहब को वकील बनाया था, मैंने क्या कहा था आपको, देखिए कुछ बंदों से समझ आ जाती है कि लीडरशिप किधर। शामी साहब ने जो बात की है, मेरा ख्याल ये जो फतेह मक्का से पहले के लोग होते हैं बड़े कीमती होते हैं, इसलिए कि उन्होंने एक स्ट्रगल देखी होती है, मुश्किल हालात देखे होते हैं, घाटियों से गुजरे होते हैं। और ये सारे 10 लोग मेरे सामने हैं, ये वो लोग थे जो पहले थे। और ये जो हुकूमत में आए थे, मैं मुसलसल अपने इसी प्रोग्राम में कहा करता था कि जब तक आप अपने मुखलस साथियों पे एतमाद नहीं करेंगे, देखिए मुखलस साथी कौन होता है, वो खुशामद नहीं कर रहा होता, वो साथ बता रहा होता है कि जनाब आपके इस तर्ज अमल के नताइज क्या होंगे और नताइज क्या भुगतने पड़ते हैं। बात है कि वो जिनकी बात की है, जो मौका परस्त थे, जो जहाँ से आते हैं, वो तो हर हुकूमत के दंदनाते फिरते हैं। और ये बड़ा एक ख़ास मैसेज है खान साहब की तरफ से, इसका मतलब वो संजीदगी इख्तियार कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि अगर उनको पार्लियामेंट का रास्ता कोई दिखा रहा है ना, तो ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्री है, क्योंकि इसी पार्लियामेंट के अंदर से दिन दहाड़े आईनी तब्दीली हुई थी और जितनी की अक्सरियत उनके पास थी उतनी की अक्सरियत इनके पास है। तो बात यह कि वो अगर ऐवान के अंदर आएंगे, देखें बड़े फैसले ऐवान के अंदर ही होंगे तो आगे की तरफ मामला चल सकेगा। अगर वो कबल अज़ इंतखाबात की बात करते हैं, मैं आपको मरियम एक और चीज़ कहूँ, जब ये जो लोग कबल अज़ इंतखाबात की बात करते हैं, पहले ये तो तय होना चाहिए कि जनाब इंतखाबात होंगे तो इंतखाबी नताइज भी तस्लीम करेंगे या नहीं। इसलिए कि पिछले 10 साल आप उठा के देख लें कि जो जीता है वो तो मसलद इक़्तिदार पे पहुंच गया, और जो हारा है पाकिस्तान के अंदर चीखो पुकार शुरू कर दिया नवाज शरीफ साहब। और ये 5-6 साल से तो ये महाजराई का रूज पे है कि ये जब से आपकी वो पनामा लीक्स आई हैं, मैं कहता हूँ आप सारे दादो शुमार उठा के देख लें, वो जो पनामा लीक्स वाला पंगा था वो किसने लिया, क्यों कर लिया, कि क्या नताइज निकले, वो देखना चाहिए। कि हमें बताया गया जी 450 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वो पकड़ना मकसूद था सिर्फ नवाज शरीफ साहब को, और नवाज शरीफ साहब को उसमें आपने डिस्क्वालीफाई और उसमें भी नहीं किया। देखें बात ये वो जिसमें हुए वो तो एक हुकामा में हुए कि जी बेटे से तनख्वाह ली नहीं ली, उस पर चले गए। वो तो 450 लोग थे जिनकी वो ऑफशोर कंपनीज थी जो पाकिस्तान की इशराफी है, पाकिस्तान के तमाम तबकात से तल्लुक रखते हैं, किसी ने उनको नहीं छेड़ा। तो मैं समझता हूँ कि बात यह कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आपने अगर आगे की तरफ जाना है तो एक ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करना होगा। और इमरान खान साहब इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि वो एक मकबूल लीडरशिप है, उनकी पार्टी जो है बड़ी हद तक फाल है, वो इसलिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं। कबल अज़ वक्त इंतखाबात का बुनियादी फैसला कहते हैं कि हुकूमतें करती हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरफ सूरत हाल जा रही है ना, किसी तीसरे फरीक को इनको बिठाना पड़ेगा, बिठाए बगैर ये मामला आगे नहीं चलेगा। और ये बात तय करवानी पड़ेगी कि जो इलेक्शन जीतेगा 5 साल के लिए, देखें इससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, उस पर दस्तखत मौजूद हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ एक माइंड सेट आ गया पाकिस्तान की सियासत में कि मैं जीतूं तो ठीक है और मैं अगर हारूंगा तो मैं नहीं मानूंगा। जब तक ये माइंड सेट खत्म नहीं होगा, जमहूरी तर्ज अमल नहीं इख्तियार किया जाएगा, मामला ना आगे की तरफ चलेगा, ना पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो इक्तिसादी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। और असल चीज पाकिस्तान का मुआशी चैलेंज है, आप जब तक उसे एड्रेस नहीं करेंगे पाकिस्तान के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। लेकिन ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि मामला आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। शामी साहब ने भी अभी कुछ मुलाकातों का जिक्र किया। डॉक्टर साहब, एक तो इस मामले पर आपकी राय, और दूसरा ऑडियो लीक्स जो हैं, ये किसकी नाकामी है और आपकी नज़र में किस पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, ऑडियो लीक अगर हुई है तो कोई इतनी हैरानी की बात नहीं है, इसलिए कि इससे पहले भी होती रही है। हमारी सियासत का ये एक पहलू बन गया है कि जब किसी की ऑडियो या वीडियो निकलती है तो उसके सियासी मुखालफिन होते हैं, वो खुश होते हैं कि जी देखें जी एक्सपोज। पीएम हाउस में होने वाली मीटिंग, जी मैं आता हूँ पीएम हाउस तक। पीएम हाउस कोई ऐसी जगह नहीं है, वहाँ भी गड़बड़ें हो सकती हैं और होती हैं। देखिए, अब जो यहाँ इस किस्म का जो काम होता है, या तो इनसाइडर करता है या इनसाइडर की कॉन्सेंट से कोई और करता है। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि अगर इन्होंने देखना है कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, तो ये अपने अंदर देखें ना, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हैं लोग, उनको देखें ना, वो कौन है, किस तरह है। क्योंकि इस किस्म की चीज़ें हमने वाक़यात देखे हैं कि या तो अब तो ये है ना कि ऑडियो निकाल देते हैं,
پہلے خبریں نکالا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا اخبار میں خبریں چھپی تھیں، وہ بھی ایک طرح کا ایک اب ریفائنڈ طریقہ ہے، اس میں تو پکڑے گئے نا کہ فلاں نے فلانی یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، آئیڈینٹیفائی ہو گئے، جس بندے نے خبر لکھی اس کا بھی پتہ لگ گیا. تو اب ہم آڈیو نکالتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک سیاستدان خود ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے یہ آڈیو نکلتے رہیں گے. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ٹھیک ہے ان کو اپنی انویسٹیگیشن کریں، یہ آؤٹ سائڈر نہیں کیا کرتا، یہ ہمیشہ انسائڈر ہوتے ہیں، اور اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ ایک سیاسی انداز میں استعمال کرتے ہیں. آڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ آج کل ریکارڈ کرنا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں آپ جب ہمارا پروگرام چل رہا ہے میں 1 منٹ میں ریکارڈ کر سکتا ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے بول بھی رہا ہوں، ریکارڈ بھی ہو جائے گا. وہ تو اب انسٹرومنٹس اویلیبل ہیں، تو لیکن ان کے کاؤنٹر انسٹرومنٹ بھی ملتے ہیں. یعنی آپ ریکارڈنگ کو نگیٹ کر سکتے ہیں، اس کے بہت سے سٹینڈرڈ طریقے ہیں اور بہت سی ٹیکنالوجی ہے، بہت سی کامن سینس کی چیزیں ہیں. ان کو اگر آپ استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ اس مشکل سے آپ آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی ہماری سیاست کا ایک منفی پہلو ہے جس کی وجہ سے یہ بات ہوتی. اس سے پہلے ایک ٹیپ ہوئی تھی جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے، خوش تھے لوگ، ایک سیکشن آف لیڈرشپ خوش تھا کہ اچھا ہوا انہوں نے پاکستان کے خلاف کانسپریسی کر رہے تھے وہ لوگ، تو وہ کانسپریسی پکڑی گئی. اس لیگ سے آپ کو لگتا ہے نون لیگ ڈیمیج ہو گئی؟ نہیں، اس میں ڈیمیج کی بات نہیں ہے. اب ہمارے ہاں اس میں ڈیمیج اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ اگر پہلی نکلی ہوتی نا پھر ہم کہتے ڈیمیج ہے. اس سے پہلے بھی نکلتی رہی ہیں، لہٰذا 2 دن خبریں چلیں گی، اس کے بعد کوئی اور خبر آ جائے گی، کوئی اور لیک آ جائے گی، ہم اس کے پیچھے چلے جائیں گے. جہاں تک ایشوز کا تعلق ہے، دیکھیں ایشوز کے اندر جو میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عمران جو ہے نا ان کا، عمران خان کا جو اب پولیٹیکل سٹائل ہے اس میں فرق آیا ہے، اور اس میں وہ مختلف آپشنز کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں استعمال کر. ایک تو یہ کہ جلسے ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ لیڈر کی جو سٹرینتھ ہوتی ہے وہ پاپولر سپورٹ ہوتی ہے. دیکھیے ادارے پولیٹیکل اور سول لیڈر سے صرف 2 وجوہات کی بنا پہ ڈرتے ہیں، تھوڑا سا ریسٹرینڈ شو کرتے ہیں ادارے. پہلا، اگر گورنمنٹ ہے اس کی پرفارمنس کیا ہے، پرفارمنس کرائٹیریے پہ کامیاب ہونا سول انسٹیٹیوشن کی سٹرینتھ ہوتا ہے. دوسرا جو چیز مضبوط کرتی ہے، خاص کر اپوزیشن کو مضبوط کرتی ہے، وہ اگر آپ پاپولر سپورٹ ڈیمنسٹریٹ کریں، اور پاپولر سپورٹ آپ ڈیمنسٹریٹ کریں اکراس بورڈ. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ لیڈرشپ کو سٹرونگ کرتی ہیں. تو عمران خان اپنی سٹرینتھ کو شو کریں گے، کرتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا پرانا رویہ تھا کہ ہر سے لڑ لو، ہر سے محاذرائی کر لو، میرا خیال ہے اس میں ماڈریشن آ گئی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ماڈریشن کی ضرورت ہے، انتہا پسندی کی ضرورت نہیں ہے. اور ماڈریشن سے ہی ہم ایک ایسا راستہ نکال سکتے ہیں جس سے کہ جو چیلنجز ہیں پاکستان کے اس وقت، اقتصادی چیلنجز ہیں، پولیٹیکل ہارمونی کے چیلنجز ہیں، مل بیٹھ کے بات کرنے کے چیلنجز ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں ہیں ہماری پولیٹکس کے اندر. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی موجودگی میں اقتصادی حالت بہتر نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ نے اقتصادی حالت بہتر کرنی ہے تو اس پولیٹیکل فریم ورک کو بدلنا ہوگا. اور یہ جو ایفرٹ ہو رہی ہے کہ انڈائریکٹ گفتگو ہو، ڈائریکٹ گفتگو ہو، یہ اس پولیٹیکل فریم ورک کو امپروو کرنے کی کوشش ہے. یعنی عمران اگر خان ہو کے جائے رویے میں بہت تبدیلی اچھا. اور ایڈوائزری کاؤنسل کی تشکیل اچھے اشارے دے رہی ہے. صافی صاحب، آپ کو لگتا ہے ایک بار پھر آڈیو ویڈیو لیکس کا موسم آ گیا ہے، اور ان لیکس کا نتیجہ کیا نکلے گا بالآخر، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی محاذ پر جو پیش رفت ہو رہی ہے اس پر آپ کا کامنٹ؟ جی، میری نظر میں تو یہ آڈیو لیک جو ہے اس وقت عمران خان صاحب سے بھی بڑا مسئلہ ہے، اور جو باقی حکومت کو درپیش مسائل ہے اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. یہ صرف شہباز شریف صاحب کی ذات کی بات نہیں ہے، نہ حکومت کی بات ہے، یہ ریاست کی سیکیورٹی پہ اور ریاست کے تحفظ پہ انگلی اٹھی ہے. یہ اگر اس خطرناک بات یہ ہے کہ آج بھی BBC پہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ منشن تھا کہ یہ ایک بین الاقوامی سائبر اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ سائبر اٹیک ہے، اور جس طرح فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈارک ویب سائٹ پہ 100 گھنٹوں سے بھی زائد کا آڈیو لیک پڑا ہے، اور وہ بھی صرف پرائم منسٹر 100 منٹ سے زائد.
تو وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے حوالے سے ہے اور اس کی قیمت بھی لگ چکی ہے، $3 ملین سے زائد کی بولی بھی اس پہ آ چکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی جو کانسپیرنٹر ہے ان کے لیے اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس ہوتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اس حوالے سے اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ جو طالبان سے مذاکرات کرتے ہیں، عسکری پسندوں سے بات چیت کرتے ہیں، آپ جو بین الاقوامی پالیسیاں بناتے ہیں، آپ پڑوسی ممالک خارجہ پالیسی کے حوالے سے اہم فیصلے ہوتے ہیں، اس میں عسکری قیادت شامل ہوتی ہے، اس میں سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس پہ میری نظر میں پرائم منسٹر کو خود پالیسی سٹیٹمنٹ دینا چاہیے، وزیر داخلہ کو خود سامنے آنا چاہیے، اس پہ انکوائری ہونی چاہیے۔ اگر یہ کسی مہذب ملک میں ایسا ہوتا تو کب کے وہاں کے خفیہ اداروں کے سربراہان جو ہوتے کم از کم وہ استعفیٰ ضرور دیتے، اور اس پہ ایک جو ہے کمیٹی بن چکی ہوتی اور اس کی تحقیقات ضرور ہوتے۔ وہ جو سیاسی بات چیت ہوئی ہے یا کوئی غلط کام کرنے کی سفارش کی گئی تھی یا حکومتی جو ہے اثر رسوخ کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ ایک الگ سیاسی مسئلہ ہے، وہ عمران خان جانے اور اپوزیشن جانے اور مسلم لیگ نون جانے، ان کی قیادت جانے۔ ہمیں جو اس وقت کنسرن ہے وہ یہ آڈیو لیک کے حوالے سے جو قومی سلامتی کے حوالے سے جو سوالات اٹھے ہیں اس کے جوابات دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں یہ دعویٰ بھی ہے اور الحمدللہ ہماری ایجنسیز اور ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ عالمی معیار کی ہے اور قومی سلامتی کے حوالے سے ہمیشہ ان کا کردار انتہائی شاندار رہا ہے۔ تو دشمن قوتوں کو یہ بات کرنے کا موقع نہیں دیا جائے اور فوراً ہی اس معاملے کا جو ہے وہ حل تلاش کیا جائے۔ اگر یہ بین الاقوامی بگ ہے تو تب بھی اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور اگر مقامی سطح پر کسی نے یہ شرارت کی ہے تو اس کو بھی بے نقاب کیا جائے اور یہ سلسلہ روک دینا چاہیے۔ ایک تو یہ بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو آپ خان صاحب کی سیاست کی اگر ہم بات کریں گے یا اس پہ جو ان کا رد عمل تھا، انہوں نے بھی صرف سیاسی رد عمل دیا ہے اس پہ، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی جو انہوں نے کوشش کی تھی کہ بھارت سے کسی پلانٹ کو منگوانے کے حوالے سے جو متعلقہ محکمے کو اپروچ کیا گیا تھا اور اس پہ پرائم منسٹر نے قانون اور ضابطے کی جو بات کی تھی، انہوں نے اس حوالے سے بات کی، تو خان صاحب کو بھی اس اہم قومی معاملے پہ اپنا ایک سٹانس ظاہر کرنا چاہیے۔ تو میری نظر میں یہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ تمام سیاسی معاملات سے اہم ہے، اور اس پہ نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن جماعتوں کو مل کے ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ اگر آڈیو دیکھیں، اس سے پہلے اگر بشرا بی بی کا جو آڈیو لیک ہوا وہ بھی ان کی ذاتی ان کے کچھ احکامات تھے جو اپنے سٹاف کو وہ دے رہی تھی، یا پھر فرا گوگی کا آڈیو لیک جو ہوا تھا اس میں بھی کوئی کرپشن کی کوئی باتیں ہو رہی تھی جو آج تک ثابت نہیں ہوئی، سیاسی طور پر عمران خان صاحب کے خلاف اسے استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو اور باتیں ہوئی ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر ہوئی ہے، اس طرح کے بگز جو سامنے آئے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس کی باتیں ہیں اور یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، تو یہ اس پہ ضرور اس پہ آگے ہمیں بڑھنا چاہیے اور اس کی جو ہے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم پروگرام میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خبر آپ دیکھ چکے، لندن میں اہم بیٹھک ہوئی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنا استعفیٰ نواز شریف صاحب کو پیش کر دیا ہے، اب وہ واپس آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے ہمراہ، اور منگل کو سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بدھ کو وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے۔ شامی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف، مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنا استعفیٰ نواز شریف صاحب کو پیش کیا ہے۔ نواز شریف صاحب کو کس خوشی میں پیش کیا؟ قائد ہیں پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ پریزیڈنٹ پارٹی کے تو شہباز شریف صاحب ہیں جی، لیکن استعفیٰ جو پیش کیا جاتا ہے نا وہ وزیر اعظم کو پیش کیا جاتا ہے، پارٹی لیڈر کو پیش نہیں کیا جاتا۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہ میرے خیال ہے مجھے تو بڑا افسوس ہے اس طرح کی خبروں پر، جو مسلم لیگ کا میڈیا سیل ہے جو جس طرح کی خبریں جاری کرتا ہے، ویسے اپنے پاؤں پہ آپ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ اچھا، مفتاح اسماعیل کو وہ استعفیٰ جو ہے وزیر اعظم کو پیش کرنا چاہیے تھا اور وزیر اعظم کو اسے قبول کرنا چاہیے تھا یا رد کرنا چاہیے تھا، اور
اب بہرحال آج دوپہر کو کھانے پہ ملاقات تھی، نواز شریف صاحب کی بھی، اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، سارے اکٹھے تھے اور خبریں آ رہی تھی کہ فیصلہ ہو جائے گا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ بدھ کو آنا تھا اسحاق ڈار صاحب نے، ان کی سیٹ جو تھی ریزرو تھی ایک ایئر لائن، نجی ایئر لائن میں، مگر وہ اب شہباز شریف صاحب کے طیارے میں آ جائیں گے. تو ایک تو ان کو ٹکٹ کے پیسے بچ گئے، اس میں آ جائیں گے. تو پہلا تو کام یہ کیا نا، یہ کفایت شعاری بچت. تو اس کے بعد وہ یہاں تشریف لے آئیں گے تو سینیٹر کے طور پہ حلف اٹھائیں گے، پھر وزیر خزانہ بن جائیں گے. تو چشم ماں روشن، دل ماں شاد. مفتاح اسماعیل جو ہیں بڑے مشکل حالات میں انہوں نے وزارت خزانہ کی ذمہ داری سنبھالی. اب کیونکہ وہ رکن قومی اسمبلی نہیں ہے تو 6 ماہ سے زیادہ تو وہ برقرار رہ نہیں سکتے تھے. تو اب انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا، ان کو کوئی اور ذمہ داری دے دی جائے گی. تو بہرحال اب جو مشکل فیصلے تھے ان کو کرنے پڑے. اور اب جب اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں تو اس وقت حالات بہت بدلے ہوئے. اچھا دیکھیں، ایک تو جو مشکل فیصلوں کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اقتصاد بازاری ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو سیلاب آیا ہے تو جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کا ذرا ہمدردانہ رویہ ہے پاکستان کے ساتھ. یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ IMF کے ساتھ کوئی وہ دوبارہ ری نیگوشیٹ بھی کریں گے، کچھ رعایت مل جائے. تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہوں اور پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو کچھ سہارا مل سکے اور وہ آگے بڑھ سکے، لوگوں کو سکون آ سکے، کچھ ڈالر نیچے جائے، کچھ مہنگائی کم ہو تو پھر عوام کو ریلیف ملے گا. تو حکومت کے پاؤں لگیں گے زمین پر، اور حکومت کے پاؤں لگیں گے زمین پر تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا صبر اور سکون میں آتے چلے جائیں گے. پھر شاید یہ حکومت بھی انتخابات کی جانب جانے کا انتخابات تو اسی وقت ہوں گے جب ہونے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی آپ نے دیکھا اس سے پہلے اسحاق ڈار کی وزارت خزانہ میں جو انہوں نے ذمہ داریاں پچھلے ادوار میں نبھائی تھیں وہ بھی آپ نے دیکھی. اب ڈار صاحب آ رہے ہیں اور شامی صاحب فرما رہے ہیں کہ حالات اب اتنے مشکل نہیں جس مشکل حالات میں مفتاح صاحب نے سنبھالا دیا تھا. یہ کس طرح سے ڈیلیور کر پائیں گے کم وقت میں؟ دیکھیں، یہ بات تو درست ہے کہ مفتاح صاحب جس صورتحال کے اندر آئے تھے تو تلوار لٹک رہی تھی پاکستان پہ دیوالیہ ہونے کی، اور بڑی تنقید مفتاح صاحب پہ باہر سے بھی تھی اور پارٹی کے اندر سے بھی، اور پارٹی کے اندر سے بھی جس لیول کے لوگوں کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح صاحب نے بہت حد تک برداشت کیا. اور ہمارے ہاں ایک روایت ہے، اب تو آڈیو بھی لیکس ہو رہی ہے نا مفتاح اسماعیل کا پر جو تنقید ہو رہی ہے، جو آنے والا ہوتا ہے نا اس کو سراہنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن مفتاح صاحب نے مشکل وقت میں دیکھیں IMF سے ڈیل کیا، پیٹرولیم کی قیمتوں کا وہ انہوں نے اپنے اوپر لیا، جس صورتحال کے اندر بڑے فیصلے وہ کر کے گئے ہیں. اب جہاں تک ڈار صاحب کی بات ہے تو آج میں یہ انکشاف کرتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب میں آؤں گا تو میں ڈالر 185 تک لانے کی صلاحیت رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈار صاحب 200 روپے تک بھی ڈالر لے آئے تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوگا. لیکن اگر 185 تک لے آئے نا اس وقت مجھے کہا پھر ان کو سونے کا تاج پہنانا چاہیے. دیکھیں میں کہتا ہوں اگر 200 تک بھی لے آئے تو پھر بھی سونے کا تاج پہنانا. لیکن ڈار صاحب میں ایک چیز ہے کہ ڈار صاحب چونکہ ماضی کے اندر 3 حکومتوں کے اندر وزیر خزانہ رہے، ایکسپیرینس ان کے پاس بہت ہے اور وہ ساری ٹیکنیکلٹیز جانتے ہیں. اور خاص طور نہیں، اس میں ایک بات میں اور کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ مفتاح صاحب کو جو لابی تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی تو ڈار صاحب کو بھی ایک مشکل صورتحال کا سامنا باہر سے نہیں. دیکھیں سب سے زیادہ پریشان اس وقت ان کے خلاف بول رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن جب ڈار صاحب یہاں پر آ کے کام کریں گے نا تو پارٹی کے اندر ایک لابی ہے، اب وہ ڈار صاحب کو کرے گی، ڈار صاحب کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. لیکن یہ تو اجلاس میں شامی صاحب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات میں بھی اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. ایک اور بندہ بڑا امپورٹنٹ تھا اس میٹنگ میں، وہ پنجاب سے ہمارے ایک MP ہیں قصور سے، ملک احمد صاحب. تو یہ بات صرف احمد خان صاحب اس میٹنگ میں جو بڑا سگنیفیکینٹ ہے ان کا وہاں پر ہونا اس میٹنگ میں، جس میں پارٹی کا قائد بھی ہے، پارٹی کا پرائم منسٹر بھی موجود ہے، اور وہاں پر ان کا ہونا پنجاب کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. لیکن کیا اتنی بڑی میٹنگ میں ڈار صاحب کو تو پہلے پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ وزیر خزانہ بنیں گے؟ میرا خیال میں اور بھی کچھ چیزیں طے ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں آنے والے چند ہفتے جو ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے اور اہم فیصلے اس پہ مشاورت ہوئی ہے، فیصلوں کا اعلان یہاں سے ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو ڈالر ہے نا، ڈالر سمگل ہو رہا ہے افغانستان میں،
डॉलर को, यानी ये जो ब्लैक मेलर्स जी, जी। वो डॉलर को दबा के बैठे हुए हैं, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स जो है ना, मोस्टली इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इंडिकेटर्स ऐसे नहीं हैं कि डॉलर की उड़ान बरकरार रहे, ठीक है। डॉलर को नीचे आना चाहिए। डार ठीक साहब है। और डॉलर ये दोनों मशरूत हैं, अब डॉलर ठीक है नीचे डॉक्टर लाना साहब, वक्त पड़ेगा। कम है, मुझे डॉक्टर साहब की एक जाने पड़ना है। तो डॉक्टर फर्क साहब, है ना, एक हर्फ का फर्क है। डॉक्टर साहब मौशी टीम में तब्दीली, मौशी हालात में भी तब्दीली का सबब बन सकती देखिए है? बड़ा, मैं तो सिंपल बात कहूँगा, ये जो चेंज हो रही है ये पाकिस्तान पॉलिटिक्स का एक जो स्टाइल है वो रिफ्लेक्ट होता है कि डिसीजन ऐवानों में नहीं होते, कहीं और होते हैं। ये डिसीजन भी ऐवान में नहीं हुआ है, जी, कहीं और कहीं हुआ और है। हुआ है। दूसरी दिलचस्प बात जो काबिल जिक्र है कि डार साहब जब इस मुल्क से गए थे, भागे थे, मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, प्राइम मिनिस्टर के एयरक्राफ्ट में यहाँ से तैयारे गए में गए सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से वो एयरक्राफ्ट वापस आया खाली प्राइम मिनिस्टर का, और वो फिर वहाँ से लंदन चले गए। यानी दोनों अब दफा वापस बचत आ की रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के एयरक्राफ्ट में आ रहे हैं। तो ये चीजें काबिले जिक्र हैं, मुल्क की भी जो बचत हमारी करें ना, अगर हिस्ट्री फिर माने हम। हिस्ट्री में रिकॉर्ड होना जरूरी है कि यहाँ कितनी अनयूजुअल बातें और किस अंदाज में सियासत होती है। तो कौन सी थ्योरी आप इस पे अप्लाई करेंगे, किस जमहूरियत की आप बात करेंगे? यहाँ तो ये है कि ठीक है, जिसका हाथ लग गया है, जिसका अपॉर्चुनिटी मिल जिसको गई मौका है, मिल जब गया। तक अपॉर्चुनिटी है मजे हैं, कल को अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी फिर भाग जाएंगे। ठीक है, तो साफी साहब आपको क्या लगता मगर है? उनको आके यहाँ अदालत का सामना तो करना करना पड़ेगा पड़ेगा, ना। बिल्कुल। वो तो अदालतें तो मतलब प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं अदालतों का सामना, अदालतों का सामना उससे तो फर्क नहीं पड़ता। मुआशी महाज के साथ साथ कानूनी महाज पर भी सब उन्हें बड़े जो है फैसलों ना, में शामिल होंगे, वो सिर्फ खजाना अच्छा। तक महदूद नहीं रहेंगे। ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक अस्करी है, साहब की बात सुन लें आप। सुन ली अक्सर करें, लेकिन मुझे मीडिया की साफी साहब अदालत में जानिब भी आना जाना है। होगा, बिल्कुल। अस्करी अदालत में भी आना होगा। स्टेबिलिटी का भी वक्त मसला कम है। होगा। साफी साहब, आप डार अपनी साहब फिक्र आ करें। रहे हैं, क्या पार्टी और अवाम ये कहने पर मजबूर होंगे कि डार आ गया और छा गया? जी, पार्टी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अवाम यही कह रही है कि ये डिक्लेयर्ड एक नाकामी है इस मौजूदा हुकूमत की कि माशी फ्रंट पे उन्होंने इसे तस्लीम किया। हमें तो यही बताया गया था, मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो हमारी इकानमी की डूबती नैया जो है। जी मिफ्ता साहब ने टेक्निकली 26 अक्टूबर उनका लास्ट डे बनता था, चूंकि वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है ना, यहाँ जी और जी, कोई मौजूद उसके नहीं था और जो, भी इस बहुत जिम्मेदारी ज़्यादा को संभाले। सलमान 13 खुर्शीद साहब जमातों को, का पार्लिमानी इत्तेफाक है। निज़ाम को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर मिफ्ता साहब को कंटिन्यू करना होता ना तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, वो उसके लिए और तरीके बहुत सारे मौजूद हैं, आईनी और कानूनी तरीके से वो कंटिन्यू कर सकते थे। अगर रातों रात जो है जी नहीं, वजीर तो अच्छा, वो वजीर तो आजम की आपको मर्जी पे होता है शायद- ना। जी जी साफी साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। वो तो खुद जी। कहते थे तौकीर शाह मैं साहब जो मुझे टेलीफोन कर देंगे, मैं इस्तीफा भेज दूंगा। ठीक है साफी साहब। जी, अब अगर कोई डार साहब के हाथ में कोई गिदरसंगी लंदन में लगी हो तो मुझे नहीं पता, अगर दुनिया भर की करेंसियाँ डॉलर के सामने लेट गई है, आप यूरो की हालत देख के, आप पाउंड की हालत देख के, आप आलमी इन्फ्लेशन को देख के, और डार साहब जो है वो 250 से डॉलर 185 पे लेके आएंगे। अगर कोई मुआवजा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी मईशत जिस तबाहाली का शिकार हुआ है वो एक डार नहीं, अगर 20 डार साहब भी आएंगे तो ये मईशत अब उनसे नहीं संभली जाएगी इतनी जल्दी। कम अज़ कम ये जो जिस नहज पे हम खड़े हैं, एक मुस्तकिल एक कंटिन्यू पॉलिसी चाहिए 5-10 साल की। मैंने ख़ुद शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के एक इंटरव्यू उनका कर रहा था, उनसे पूछा कि आप क्या समझते हैं कि कब ये मईशत बहाल हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें 10 साल बग़ैर किसी इंटरप्शन के मिले भी तो हम जो नवाज शरीफ साहब 2017-18 पे मईशत छोड़ के गए, अगर वहाँ पे हमने पहुँचना है तो जो पिछले 3-4 सालों में जो नुकसान मईशत को हुआ है और उसमें फिर कोरोना और अब सैलाब, उसने जो तबाही पैरी है, हम वहाँ तक पहुँचने भी कम अज़ कम हमें 10 साल दरकार है। इस वक्त जो है खैबर पुख्तूनख्वा में लोग गंदी नालियों में एक दूसरे को आटे के एक बोरी के लिए घसीट रहे हैं, वो भी पैसे हाथ में लेके वो फिर रहे हैं। जिस मुल्क में आटा 110 रुपये फ़ी किलो हो
وہاں پہ آپ کس طرح ڈار صاحب سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ بہتر کر جائیں گے؟ اور مسلم لیگ نون نے تو مفتاح اسماعیل صاحب کو جب اس منصب پہ بٹھایا تھا تو اس وقت تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ وہ ریاست بچانے کے لیے نکلے ہیں، وہ اپنی سیاست کو قربان کر دیں گے۔ اب دوبارہ سیاست اگر ہمارے ساتھ کھیلنی ہے، اور ڈار صاحب جو اب اتنی جلدی کیا ہے کہ ایک دن بھی وہ نہیں رک سکے، اور وہ مفتاح اسماعیل صاحب سے استعفیٰ لیا گیا ہے، ان کو اتنا بھی نہیں کرنے دیا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب آ جائے اور اپنے طریقے سے قانونی جو معاملات ہیں اس کو سیدھا کرے، پھر حلف لے، پھر اس کو کیبنٹ لیکن کا بہرحال حصہ لانگ ٹرم بنانے پلاننگ کی ضرورت ہے۔ ڈار صاحب کے لیے حالات اتنے سازگار نہیں ہیں، ان کا بھی امتحان ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔